میرے لیے بہت بڑا اور دل دھڑکا دینے والا خوبصورت دن تھا۔ میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی۔ میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنا اہم کام کرنا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اتنی بھاری لہنگے اور زیورات کے ساتھ اتنا ضروری کام کیسے کروں۔ میری ماں ابھی چند منٹ پہلے ہی مجھے اس بات کی یاد دہانی کروا کے گئی تھی، اور پھر میں بھی کانپتے لرزتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، اپنا لہنگا سنبھالا اور دروازے کی چٹکنی کھولی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو باورچی خانے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کھانے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باورچی خانے تک پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ ابھی میں اس پریشانی میں کھڑی تھی کہ ایک آواز نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ اے نئی نویلی دلہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس کے اس سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور آہستہ سے اپنا رخ اپنی ساس کی جانب موڑا اور خوفزدہ سی آواز میں انہیں کہا، مجھے دودھ کا ایک گلاس چاہیے۔ میری ساس بہت نرم طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے محبت و شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ بیٹا، اب چلو، میں آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس بھجوا دیتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تک دودھ کا گلاس بھجواتی اور تب تک میرا شوہر آ جاتا تو میں اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا کہ آپ مجھے پکڑا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ تو میری ساس نے مجھے دودھ کا گلاس بنا کر پکڑایا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنی مٹھی میں دبی ہوئی پڑیا کو گلاس میں ڈال دیا اور جلدی سے اس گلاس کو ہلایا تاکہ وہ دوا مکمل طور پر دودھ میں حل ہو جائے۔ یہ کام کر کے میں نے گہری سانس کھینچی اور چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرا یہ انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، گندمی رنگت اور شیروانی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرے ماں باپ نے میرے لیے کوئی شہزادہ ہی چنا ہے۔ لیکن اپنے اندر کی خامیاں جب مجھے نظر آئیں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری ساری خوشیاں چاک کی مانند پڑ گئیں۔ میرے شوہر کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور ایک دو اور باتوں کے بعد میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا۔ دودھ کا گلاس پیتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے سر کو جھٹکا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ گمسم ہو گیا اور 10 منٹ کے بعد وہ غنودگی میں جانے لگا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بات ضرور ماننی تھی۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے میری ماں مجھے روزانہ فون کر کے یہ بات یاد کرواتی کہ میں نے اپنے شوہر کو دوا پلانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ میرے شوہر کو نہ پہلے مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات بھی ماننی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جیسے مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی اپنے شوہر کو روزانہ دوا پلاتی رہی۔ دوا پینے کے بعد بھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا یا پھر سو جاتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ میں نے وہ دوائیاں بھی بہت چھپا کر رکھی تھیں تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو دوائی دودھ میں ملا کر پلائی تو وہ فوراً واش روم میں چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ دوا 3 منٹ کے بعد ہی اثر کرتی ہے، اور جب وہ واپس آیا تو اس طرح سے گمسم سا لیٹ گیا۔ آج کچھ دنوں کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال جواب شروع کیے کہ تم نے روزانہ بلا ناغہ دوا دے رہی ہو یا نہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں روزانہ وقت پر ہی انہیں دوا دیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، بس میری بیٹی، تم نے کسی کو نہیں بتانا، خاص کر اپنی ساس کو۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بنگ لگ گئی تو یہ لوگ تمہیں بہت ذلیل کریں گے اور تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ اس گھر میں میرا شوہر اور میری ساس، ہم 3 ہی افراد رہتے تھے۔ میری ساس حد درجہ نرم طبیعت کی مالک تھی اور میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اسے بتا دوں، لیکن پھر میں اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے خاموش ہی رہتی۔
میں اپنے شوہر کو کہا کہ آج مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، وہ آفس جاتے ہوئے مجھے وہاں چھوڑ جائے گا اور واپسی پر مجھے لیتے ہوئے آئے گا۔ میں نے بھی خاں میں سر ہلایا اور تیاری کرنے چلی گئی۔ اپنے گھر آ کر الگ ہی سا ایک سکون ملا۔ اپنے ماں باپ سے مل کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، لیکن میرے ابو نے روکھا سا رویہ رکھا۔ مجھے لگا طبیعت ٹھیک ہوگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم گھر کب جاؤ گی؟ تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ شام کے وقت میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا ہاں تم شام تک چلی جانا، کیونکہ دوا کا ناغہ نہیں کرنا۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میرا شوہر اور میرے ساتھ دونوں بہت ہی غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں دونوں کے چہرے دیکھتے ہی میں خوف سے زرد پڑ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس طرح غصے میں کیوں ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو میری سچائی معلوم پڑ گئی ہے۔ میری ساس نے آتے ہی مجھے بازو سے کھینچا اور کہا اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا شوہر اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور میں ایک جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اور اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگیں اور میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا کہ فوراً سے پہلے نکلو میرے گھر سے۔ میں سست روی سے شکستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس معلوم تھا تو اتنا ہی کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو میں نے نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، بس اتنا ہی یاد تھا کہ میں کس گاڑی سے ٹکرا رہی ہوں اور مجھے بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس اجنبی کو دیکھ کر میں نے انجان نظروں سے اس سے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو اجنبی نے مجھے کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 1 مہینہ تک آپ کوما میں رہیں اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، تو اس لیے آپ اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور پرسکون رہیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میرے والدین، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں پوچھ پا رہی تھی۔ 1-2 دن تک میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو اس اجنبی نے مجھے کہا آپ کی یادداشت کھو گئی ہے اور میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر میری ماں رہتی ہے، آپ کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ وہ بہت بھلے مان سے دکھ رہا تھا اور اس وقت میرے پاس بھی کوئی اور سہارا نہ تھا اور نہ ہی مجھے کچھ یاد تھا۔ اسی وجہ سے میں اس اجنبی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس اجنبی اور اس کی ماں نے میرا بہت خیال رکھا، بہت پرسکون ماحول دیا اور چند دنوں میں ہی میں ایک دم سے تندرست و توانا ہو گئی۔ لیکن ابھی ایک بات مجھے اندر سے کھٹکتی تھی کہ مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے، اور جب بھی میں پرانی باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتی تو میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھتی اور جب درد شدت اختیار کر جاتا تو میں سوچنا بند کر کے بستر پر لیٹ جاتی۔ یوں ہی کچھ دن چلتے رہے اور ایک دن اس اجنبی کے گھر ایک عورت آئی جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران و پریشان ہو گئی کہ آخر میری ماں نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ ابھی میری یادداشت واپس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ عورت مجھے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ سچ میں میری ماں ہے۔ جس طرح سے وہ میرے سے محبت سے پیش آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب بہت پریشان تھے، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھ سے غصہ ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری والدہ میرے ساتھ اتنی محبت سے بات کرتی ہیں اور میرے والد صاحب میرے سے اس قدر نالاں کیوں ہیں۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرا ماضی کیا تھا، میں کون ہوں، لیکن ایک بات مجھے بے انتہا کشی ہے کہ کیا آپ مجھ سے اس قدر شدید غصہ کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے مجھے کہا میں نے اور تمہاری ماں نے
प्यार में कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। यह सुनते ही मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। शायद मैंने कुछ बहुत ही गलत किया है, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब मेरे से बहुत नाराज़ हैं। वो रोने लगे। उनकी हालत पर मैं तड़प उठी। मैंने उनको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा मैं इस कमरे से चली जाऊं, और मैं दिल पर पत्थर रख कर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे अब्बू को मेरी वजह से इतनी सख्त तकलीफ़ हुई है। मैं चाहती थी अब जल्द अज जल्द मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पता चले कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी ना था। मैं कमरे में सोई हुई थी और मेरी वालदा के पास दूसरे कमरे में उनकी बचपन की दोस्त आ बैठी। वो दोनों बहुत अरसे बाद मिली थीं। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बताया था कि उनकी दोस्त आने वाली है। मैं फ्रेश होकर उनके कमरे की जानब गई तो मेरी वालदा अपनी दोस्त को अपनी माजी की बातें सुना रही थी। मुझे भी बहुत तजस्सुस हुआ तो मैं भी दरवाजे में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। मेरी वालदा के बाद बहुत गम में डूबी हुई थी। मैं हैरान व परेशान रह गई। खुश नज़र आने वाली मेरी वालदा इस कदर परेशान क्यों है। मेरी वालदा ने अपनी दोस्त को बताया कि अपनी शादी वाले दिन वो बेइंतहा खुश थी, मनपसंद शख्स से ब्याही जा रही हैं। मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियां मांद पड़ गईं, क्योंकि मेरी सास ने मुझे ये नहीं बताया था कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पहली बीवी से बेइंतहा प्यार करता है, जो कि कुछ दिन पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और मुझे इस घर में उसकी बेटी की परवरिश के लिए लाया गया है। मेरे सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि ये सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि मैं उसको इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्सा दिखाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी बेटी की परवरिश करनी है, नहीं तो मैं घर से जा सकती हूँ। वो मुझे तलाक देने के लिए भी राज़ी है। मेरा दिल किया कि मैं इस लड़की की गर्दन दबा दूँ। आज अगर ये ना होती तो मैं खुशी खुशी अपने शौहर के साथ रह रही होती, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और मैंने उस लड़की की परवरिश शुरू कर दी। मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं इस बात का बदला अपने शौहर से ज़रूर लूँगी। जिस तरह उसने मुझे तड़पाया है मैं उसकी बेटी को तड़पाऊँगी। वो जब छोटी सी थी उसने बातों को समझना शुरू किया तो मैंने उसे कहा कि उसे इस कदर बीमारियों ने आ घेरा है कि उसकी भी शादी नहीं हो सकती, और ये बात मैंने उसके दिमाग में डाल दी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये बीमारी तुम्हें पैदाइशी है। वो मुझसे जब भी पूछती कि ये कौन सी बीमारी है तो मैं उसे कहती कि ये अंदरूनी बीमारियां हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो वो तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हारी साथ तुम्हें बहुत जलील करेगी। जैसे ही मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम्हारी बेटी कह रही है कि फ़लाँ शख्स से मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। यह सुनकर मेरा शौहर सख्ते में आ गया और उसने उसी शख्स से शादी करवा दी जिससे मैं चाहती थी। शादी के बाद भी मैं उसे रोज़ फ़ोन करके कहती कि अपने शौहर को ये दवाइयाँ भी लाजमी खिलाना ताकि वो बीमार ना हो। वो लड़की मेरी सारी बातें मानती चली गई। मैं चाहती कि वो अपने शौहर को अपने हाथों से ही पागल कर दे और फिर अपने शौहर से तलाक लेकर जब वो दोबारा इस घर में आए तो मैं उसे बादचलन का इल्ज़ाम लगाकर अपने खामद को इसी तरह तड़पाऊँ जैसे उसने मुझे तड़पाया था। लेकिन मेरा सारा प्लान तो तब ख़राब हो गया जब उसके शौहर को मेरी असलियत का पता चल गया। उसका शौहर एक दिन ऑफिस से हमारे घर आया शाम के वक्त अपने ससुर और मुझसे मिलने के लिए, और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुमने दवाई लाजमी खिलानी है, और साथ साथ ये भी कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारा शौहर भी बहुत बुरा करेगा। तब उसने मेरी बातें सुन ली और मुझे ये भी कहा कि मैं उसकी मासूम बीवी से दूर रहूं तो वो मेरा बहुत बुरा हशर करेगा। और उसके बाद उसने वो दवाई खाई, लेकिन वाशरूम में जाकर उल्ट दी और दिल में तय कर लिया कि वो अपनी बीवी को ठीक करके ही रहेगा। और फिर इसको जब ये पता चला कि मेरी बीवी को इस कदर गलीत दवाइयाँ खिलाई गई हैं जिससे वह जल्द ही पागल हो जाएगा, तो उसने डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये अपनी याददाश्त खो दे और आप लोग उसके दिमाग को कुछ इस तरह का झटका दो कि ये सब भूल जाए तो हम इसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल सकते हैं।
اور اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا، اپنی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور اجنبی بن کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کی حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اور اب وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو میرے کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے باپ کے قریب آ جائے، شوہر کے دل میں جو غلط بات ڈالی ہے اس کی بیٹی کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی دوست کو اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی اتنی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا کہ میری ماں مجھ سے کس قدر محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے کتنا ڈرایا کرتی تھی کہ مجھے اندرونی بہت ساری بیماریاں ہیں، چاہے وہ سوال یہی، لیکن تو میری ماں انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ سب یہی سوچتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرا شوہر اور میرے ساتھ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے ابو جی بھی وہاں پر تھے۔ ان کو دیکھ کر میں زاروں کتار رونے لگی۔ ان سب نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کر دوں۔ وہاں پر میری ماں آئی اور انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، شاید خدا تعالیٰ اس لیے مجھے خود اولاد رکھا، اگر میں اپنی اولاد کی طرح تمہارے ساتھ اچھا کرتی تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز دیتا، اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، اور آج میں خوش و خرم زندگی اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔